پہلے تو صرف حکومت کی جو مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حکومت پہ تنقید کر رہی تھیں. دیکھیں نا, حکومت کہتی ہے جی سٹاک مارکیٹ بڑی اوپر جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے اکانومی بڑی ترقی کر رہی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. حکومت کی طرف سے ترقی کے دعوے, معیشت بہتر ہونے کے باتیں تو ہو رہے ہیں. اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا آپ کا معاشی ترقی ہو رہی ہے, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کھانے پینے کے جو اخراجات ہے, گھر چلانے کے جو اخراجات ہے, بچوں کو تعلیم دلوانے کے جو اخراجات ہے, علاج کروانے کا جو اخراجات ہے. تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو یہ بتائیں نا کہ اب اگر بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عام آدمی کے معاشی مسائل بڑے بڑھ گئے ہیں, تو اگر کوئی پڑھا لکھا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے باہر جاتا ہے تو اس کے پاس اور کون سا راستہ ہے؟ نہیں دیکھیں, ظاہری بات ہے کہ جو مواقع ہیں یہاں پہ وہ obviously with the advent اور advancement in technology, اگر آپ دیکھیں تو جو ہاتھ سے جو کام کرنا ہے یا جو ایک مینول ورک ہے, اس میں تو ایک جدید جو طرز ہے اسکل کے حوالے سے وہ تو آ چکا ہے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے, اسکل آپ گین نہیں کریں گے, تب تک آپ مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے. جو معاشی اصلاحات ہم نے کی ہیں, جو ایک بہتر کہہ لیں اکنامک آؤٹ لک ابھی تک ہم نے اوور آل اکنامک گینز ہوئے ہیں, جو میکرو اکنامکس وہ ابھی تک مائکرو اکنامکس جو ہے اس میں ٹرانسلیٹ نہیں سٹاک ہوئے. مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے, اس کا عام پاکستانی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, عام جو ٹریڈنگ کر رہا ہے اس کو تو فائدہ ہے. ظاہری بات ہے کہ جو سٹاک کے حوالے سے جو کمپنیز ہیں جو بزنس کر رہی ہیں, ان کی اگر سٹاک کی قیمتیں بڑھتی ہیں ان کی ویلیو بڑھتی ہے. پھر ظاہری بات ہے جو سٹاک ٹریڈرز ہیں ان کی جو ایک ہے کاروباری جو بہتری ہے وہ بھی بہتری ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ کئی انڈسٹریز آپ کے دیکھیں نا ایسوسیٹڈ ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ خالی اسٹینڈ الون سٹاک مارکیٹ ہی ہے. سٹاک مارکیٹ پہ جب شیئرز ٹریڈ کریں گے تو جو جس کمپنی کے ہیں, جس انڈسٹری سے ہے, وہ کچھ نہ کچھ تو وہ فلرش کرے گی, کچھ نہ کچھ اس میں بہتری آئے گی. لیکن یہ بالکل بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے. نچلی سطح تک اس کا جو فائدہ ہے وہ پہنچنا چاہیے, اور وہ میں امید کرتا ہوں کہ ان قریب پہنچے گا جو اصلاحات ابھی تک ہم نے کی ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کہ یہ 8 فروری کا ہم بہت سن رہے ہیں کہ 8 فروری کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس دن تو ہے بھی ویسے اتوار ہی ہے نا اس دن, تو پاکستان تو ویسے ہی آدھا بند ہوتا ہے اتوار والے دن. تو وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. شٹر ڈاؤن کیسے ہوگا, اس دن تو مارکیٹیں ویسے ہی بند ہوں گی. تو کیا یہ 8 فروری ہے یا 9 فروری اور 10 فروری اور 11 فروری کو بھی کوئی پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں, ابھی تو یہ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے 8 فروری کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے, اور اس سے پہلے ان کا تھا کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو تو انہیں اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے یہ ویسے بہت زیادہ ایک ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو. نہیں, وہ بھی محمود خان اچکزئی کی. نہیں دیکھیں, کیا پولیٹیکل میٹنگز پہ پابندی ہے اسلام نہیں, آباد؟ پابندی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ہی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہہ کے گئے ہیں 8 فروری تک کوئی ملاقات نہیں ہے عمران خان. نہیں, یہ تو پھر دیکھیں ایک سائڈ سے ضد بنا لی گئی نا, ورنہ اگر بائی دا بک بات ہو تو ضد تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے, ہوگی بالکل ٹھیک ہے, مگر دیکھیں ایک آرڈر ان پلیس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, کیا اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کی ہر جمعرات اور ہر منگل کو آپ کیوں بار بار بولتے ہیں؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آرڈر دیا, یہ ان کو بھی تو سوچنا چاہیے. تو جب وہی نہیں سوچتے تو آپ کیوں بار بار یہ بات کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارے تو ڈائریکٹلی وہ رائٹ کو انفرنج کر رہے ہیں نا. ایک آرڈر ہماری فیور میں ہے, اسی آرڈر کو لے کے تو ہم ہر منگل جاتے ہیں. جب آرڈر آپ کی فیور میں ہے اور آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی نا. کنٹیمپٹ بھی مزے کی بات ہے, پینڈنگ ہے وہ بھی ایک نہیں چھوڑ دینا. متعدد ہیں. اتنی زیادہ توقعات کیوں لگاتے ہیں آپ عدالتوں سے؟ دیکھیں توقعات نہیں ہے, دیکھیں ٹھیک ہے, ہمیں بھی سمجھ ہے کہ یہ اسی طرح رہے گا. کیونکہ آپ بھی بیرسٹر ہیں اور یہ بھی بیرسٹر ہیں, اس لیے میں آپ کی مزے کی بات میر صاحب یہ ہے کہ اسی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن آپ خود کرتے ہیں. کیا مجھے بتائیں کہ علیمہ صاحبہ وہاں پہ جا کے پھر میڈیا سے گفتگو نہیں کرتی؟ سلمان اکرم رائے صاحب نے انڈر ٹیک کیا کہ ہم اس ڈیالہ کے باہر جو ہے میڈیا گفتگو نہیں کریں گے. لیکن سلمان اکرم رائے صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں.
علیمہ خان صاحبہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو انہوں نے بہن تو ہے. سب پارٹی کے لوگوں کی بہاف پہ وہ سٹیٹمنٹ دی نا. یہ تو دیکھیں آپ کی کورٹ آرڈر میں ہے کہ کوئی بندہ بھی, چاہے وہ اس کا کوئی آفس بیرر ہے یا نہیں ہے پارٹی کا, وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا اڈیالہ کے باہر. لیکن اصل میں ان کو مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب وہاں پہ گفتگو کریں اور پھر وہاں پہ جو ہے اپنا وہ جو اپنے سے کچھ باتیں اضافی جوڑ جاڑ کے لگا کے تو پھر وہاں سے وہ کوئی اب آپ نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ ان کو مزہ ہی تب آتا ہے, تو مزہ تو آپ دونوں لے رہے ہیں ویسے. مگر ان کے مزے کتنی دیر تک چلتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ مزہ لیتے ہیں جب آپ کے کسی ساتھی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, اور انہوں نے آپ کو بھی کرنا ہی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, جب ہماری ٹیلی ہو جانا مکمل ہو جائے گی تو پھر ان کی افادیت ختم ہو جائے پھر گی. یہ کہیں گے کہ انہیں بہت افسوس ہوا ہے, بہت افسوس. ان کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, ریزنیبل ہے. نہیں, عامر ڈوگر نے کیا کیا, اس کو کیوں ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں اب مجھے کیا پتا وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر ان کے اوپر کیس ہے, اگر وہ کیس وہ اپنا فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر کل کو کیس میں کنوکشن ہوتی ہے تو بالکل ایک نیچرل تو یہی ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں ڈسکوالیفائی. لیکن یہ آپ اس طرح تو نہ کہیں نا کہ ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, ہم کدھر سے ڈسکوالیفائی. اچھا نہیں, عدالت کرے گی. ظاہری بات ہے عدالت نہیں کرنا ہے. عدالت نہیں, جب اگر کنوکٹ کیا اور بیسڈ آن دی ایویڈنس تو پھر ہو سکتا ہے وہ. تو آپ بھی بیرسٹر ہیں نا, ذرا مجھے ذرا درست کر دینا آپ. دیکھیے ہر سزا کیا ڈسکوالیفیکیشن کو لیڈ کرے گی, بات ہے یہ تو انٹرپریٹیشن کی ہے. مگر ہمارے وقت تو وہ اسپیکر چیمبر میں انتظار ہی نہیں ہوگا, وہ سیدھا سیدھا لیٹر بھی چلا جائے گا اور ادھر سے الیکشن کمیشن فوراً ڈی نوٹیفائی بھی کر دے گا. وہ لمحوں کا. اچھا یہ بڑی زیادتی ہے کہ پھر وہ کنوکشن ہوتی ہے, اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکتے. یہ میرا خیال ہے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی اس لیے شاید یہ ہوگا. مگر ہے کہ میں جو اگلی بات کہہ رہا تھا نا جی, کیونکہ وہ زرتاج گل صاحبہ بہت آتی تھی, وہ انہوں نے کہا اس کو کیسے روکیں, ڈسکوالیفائی کر دو. حالانکہ اچھا زرتاج کا آپ کسی اینگل سے دیکھ لیں, کوئی اس کا آپ بیہیویئر کانڈکٹ میں کوئی چیز ایسے دکھا دیں کہ وہ محب وطن پاکستانی نہ ہو, کیا اسے سیاست کی الف بے نہ پتہ ہو, کیا وہ گراس روٹ سے لڑ کے اپنا مقام نہ اس نے بنایا ہو, مگر پھر بھی دیکھیں ایک سسٹم ایسا چلا کہ ایسے لوگ بھی قابل. اچھا اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ زرتاج گل پڑھی لکھی خاتون ہیں, اور بھی جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے سے آپ جو پاکستان کی ینگ جنریشن ہے اس کو آپ ڈس اپوائنٹ نہیں کر رہے پالیٹکس سے کہ بھائی ادھر نہ آؤ؟ میر صاحب جرم کسی کی کوئی ایجوکیشن کوالیفیکیشن نہیں دیکھتا. جرم جو ہے وہ کسی کی ایجوکیشنل ایکولیٹس کو نہیں دیکھتا. جرم جو ہے وہ کسی کی سوشل جو اس کی ورتھ ہے اس کو نہیں دیکھتا. جرم جرم ہے, اور اگر کسی نے جرم کیا ہے جو 9 مئی والا جرم ہے, اور جو کہ نہ وہ دیکھیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے زرتاج گل وزیر صاحبہ جو مجھے بالکل یاد ہے 2-4 شوز میں بالکل یہاں پہ تھی, آپ نے خود ہی کہا یار یہ مجھے لگتی نہیں ہے ٹیررسٹ. نہیں میں نے تو یہ کہا, انہوں نے کہا میرے پہ کمبل چوری کا کیس ہے, تو میں نے کہا مجھے ایف آئی آر دکھا دیں. پھر عذرائے مذاق میں نے یہ کہا کہ ہو بھی سکتا ہے آپ نے کیا ہو, یہ بھی ممکنات میں سے ہے نا. یعنی کہ کمبل چوری کر کے انہوں نے کس کو جو موجود ہی نہیں ہے وہ غائبانہ چوری. اس کے علاوہ دیکھیں 9 مئی کے کیسز آن اے ویری سیریس نوٹ, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ بڑے سیریس ہیں, لیکن جو کیسز آپ نے زرتاج گل پہ بنائے میرا خیال ہے وہ, کیونکہ آپ بھی ہنس دیے تھے اس دن, تو میرا خیال ہے اس سے تو مذاق بنایا ہے. نہیں اب وہ ایگزیکٹلی کس کیس میں ہوئی ہیں مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ چلے چھوڑیں, میں بریک لے لیتا ہوں.